ویلکم بیک ناظرین. تو بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے چودھری اسحاق گجر صاحب سے. تو چودھری صاحب سے بریک بجانے سے پہلے جو بات ہوئی وہ بتا رہے تھے کہ ہم ایک یو سی کو ماڈل بنانا چاہ رہے ہیں. تو چودھری صاحب یو سی کو کس طرح کا آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا پلیز. جی میں جس طرح کی یو سی ایکسیپٹ کرتا ہوں یا میں جس طرح کی یو سی دیکھتا ہوں، اگر میں نے بنانی ہوتی نا کوئی یو سی جی تو میں کس طرح کی چاہتا تھا یو سی. میں یو سی چیئرمین کو کم از کم مجسٹریٹ کے اختیار دیتا ہوں. اچھا. اور وہی مجسٹریٹ علاقے میں قیمتیں کنٹرول کرتا، ناقص اشیاء کی فروخت ختم کرتا، اور ہر ذمہ سے اس کی فصل کے بارے میں دریافت کرتا اور اس کی کمی پر اس سے پوچھتا. اس کی پیداوار کم ہونے سے وہ مجسٹریٹ اس سے پوچھتا کہ یہ کیوں کم ہوئی ہے. صحیح. وہ ایک ایک دکاندار کو چیک کرتا. وہی مجسٹریٹ، ہمارا یہ ایک گھر ہے، اس پر دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ہم دو بھائی ہیں، اس پر آپس میں لڑ پڑے ہیں. جی. اب ہم نے یہ کیس جو ہے نا یہ عدالت میں دائر کر دیا. صحیح. یہ کیس 50 سال چلے گا، 100 سال چلے گا، پتہ نہیں کتنی دیر تک چلے گا. یہی یو سی چیئرمین مجسٹریٹ جو ہوگا یہ موقع پر پٹواری کو بلائے گا اور اس میں پمائش کر کے درمیان میں دیوار کھڑی کر کے دے دے گا اور ایک لمحے میں اس کو ختم کرے گا. یہی یو سی مجسٹریٹ. اچھا. اور یو سی مجسٹریٹ کے پاس ہی تمام بالغ افراد ہوں گے. جو بھی بالغ افراد ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اسی یو سی میں گوشوارہ جمع کرائیں گے. اپنے وہ کرایہ دار کا ہے کرایہ دار کا، وہ 100 ایکڑ کا مالک ہے 100 ایکڑ کا، وہ ہر چیز کا گوشوارہ جو ہے نا وہ یو سی میں جمع کروائے گا. صحیح. اور وہی مجسٹریٹ اتنی بہتری کر سکتا ہے. وہ چیئرمین جسے ہم نے ضائع کر دیا ہے، وہ چیئرمین اسی گاؤں میں 10 ایکڑ زمین لے، اس میں سبزی کاشت کرے اور اس میں سے 2 ایکڑ درمیان میں بچوں کے کھیل کود کے لیے گراؤنڈ چھوڑ دے. اور وہ صبح سویرے ان کے لیے سیرگاہ بھی ہوگی گاؤں والوں کے لیے، پلس بیاہ شادی کے لیے وہ جگہ بھی ہوگی ان کے لیے، اور بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ بھی ہوگا. اور باقی تمام جو 7-8 ایکڑ ہے اس میں سبزی کاشت کرے. صحیح. اور گاؤں میں ہی ایک میس تیار کروائے. ویری گڈ. اور وہاں پر ہی وہ کھانا پکے، اور جس ریٹ پر وہ پکے وہی ریٹ تمام لوگوں سے لیا جائے، کیونکہ نمائندے عوام کے خادم ہوتے ہیں، نگرانی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نمائندے اداروں کے ساتھ مل کر چوری پر مامور ہو گئے ہیں. جب تک نمائندگی یہاں تک نہیں جائے گی، جب تک نمائندگی ایسے اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھے گی، ایسے دھیان نہیں رکھے گی، تو کیسے بہتری ہوگی؟ اس کے بغیر یہ اگر ایسا نظام آ جائے تو پھر سوچ لو وہ وقت آ گیا جس میں حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات پر کتا بھی بھوکا سو گیا تو میں جواب دے ہوں. اور اس نظام میں یو سی چیئرمین کو مجسٹریٹ کے اختیار دینے کے ساتھ ایسا نظام آ جائے گا کہ کوئی کتا بھی بھوکا نہیں سو سکتا، کیونکہ ہر یو سی میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں لیڈی کونسلر، بی ٹی ممبر، فلاں تمام لوگ نمائندے، ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی. اور اسی یو سی میں صحیح ایک ایسے سکول بنائے جائے ہر گاؤں میں جہاں پر بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ 2 کاموں کا ہنرمند بنایا جائے. 2 کاموں کا ہنرمند بنایا جائے اور تمام بچے مساوی تعلیم حاصل کریں ہر گاؤں میں رہتے ہوئے. اس سے کیا ہوگا، مطلب کہ آلودگی کم ہو جائے گی. گاڑی جو ٹرانسپورٹ تھی جو بچے کو لینے جاتی ہے آنے جاتی ہے وہ کم ہو جائے گی. پیٹرول کا خرچ ختم ہو جائے گا. سب سے بڑی بات، بچے کے 2 سے 3 گھنٹے بچ جائیں گے جو اسے چھوڑنے، لے کر جانے اور لے کر آنے میں لگتے تھے، وہ ٹائم بچ جائے گا، کیونکہ یہ سکول اسی طرز کے ہر گلی محلے میں ہوں گے. صحیح. تو پھر اس کے لیے اسے کہیں پر جانا نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک. تو اسے کرنے کے لیے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. ہم اگر اسے لے کر چلیں نا تو میرے پاس اللہ کے فضل سے میں ایسے پلان رکھتا ہوں کہ ہمیں جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا، ہمیں اس کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسی میری طرز جیسی میں یو سی چاہ رہا ہوں نا، جی، اگر ایسی یو سی بنا دے نا یہ،
تو 2 ماہ کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو کھانے کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بغیر کمانے کے کھانا ملے گا۔ زبردست۔ وہ کیسے؟ ہر یوسی میں تقریباً 50,000 آبادی ہے، 50,000 آبادی ہے۔ 50,000 آبادی سے آپ 1,000 روپیہ لے تو 5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ وہ 5 کروڑ سے ایک مل لگے اسی یوسی میں، وہی یوسی چیئرمین مجسٹریٹ ادھر وہ مل لگائے 1,000 روپیہ لے کر، وہ 50,000 آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ مل میری ہے، اور اس میں جو لیبر کرے گا اسے اس کی لیبر پوری ملے گی، اس کو اس کی مزدوری پوری ملے گی، اور جو پرافٹ ہوگی وہ پرافٹ کھانے پر سبسڈی دی جائے گی، اور 7, 8, 10 فیکٹریاں لگانے تک کھانا آپ کا فری ہو جائے گا، اور 1,000 روپے سے، اور یہ فیکٹریاں ساری زندگی آپ کو کھانا فری دیں گی جب تک یہ فیکٹریاں قائم رہیں گی، آپ کے وارثوں کو بھی دیتی رہیں گی، ویری گڈ، پینشن بھی دے گی، فوتوں کو بھی دیں گی۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنا شعور جگانا ہوگا، ہم ہی خود کفیل ہیں، ہم ہی سپر پاور ہے۔ یہ درمیان میں ہے مافیا۔ مافیا کون ہے؟ سرمایہ دار۔ ہمیں خود سرمایہ دار بننا ہے اپنے ہزار سے، بالکل تو پھر ہم اس مافیا کو شکست دے سکتے ہیں۔ ایسا ہمارے لیڈروں کو کوئی شعور بیدار کرنا چاہیے، ایسی کوئی نیچے سے آ کے یہ شعور دیں گے تو نیچے والے کریں گے، ویسے کسی نے نہیں کرنا، اندر سے پیدا ہونا ہے، اوپر سے کسی نے نہیں آنا۔ بالکل صحیح۔ تو ہمیں ان کو پیدا کرنا ہوگا، ان میں ایسا شعور دینا ہوگا۔ ہم اربوں کھربوں بجٹوں میں رکھتے ہیں، 10-20 کروڑ روپیہ اگر اس طرح کسی یوسی پر گورنمنٹ کو لگانا پڑ جائے، اور یہ ریفنڈیبل ہے، انہی یوسی والوں سے 1,000 کر کے لے دیں گے، کیونکہ یہ قوم جو ہے نا بیچاری، یہ ابھی کرونا نے بھی ماری ہوئی ہے، پیسے نہیں دے سکیں گے، تو اس لیے یہ گورنمنٹ لگا دے، جب یہ منافع میں چلے جائیں گی تو ان کو ریفنڈیبل پیسے مل جائیں گے، قوم پیسے واپس دے کر مالک بنے گی اس کا۔ 2-2, 4-4 ہزار روپیہ ہر فی فرد کو بھی آئے گا نا مالک بننے کے لیے، تو ہر فرد دے گا، وہ واپس دوبارہ کسی اور یوسی میں لگا دیا جائے گا۔ میرے اس اپیل پر اور اپنے پروگرام کی وساطت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ میری اس آواز کو ایوانوں تک پہنچایا جائے اور عمران خان صاحب تک پہنچایا جائے کہ یہ ممکن ہے کہ انسان کے لیے آسانی اور بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ ایسا ہو جائے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرا مقصد نہ تو لالچ ہے، نہ اقتدار ہے، نہ عہدہ ہے، میرا مقصد لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ گڈ۔ تو وہ کر دے۔ میں سیاست نہیں چاہتا، اگر میں سیاست چاہتا ہوتا تو مجھے حکومت سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے میں اپنے طور پہ کرنے لگوں کہ میں اپنی پارٹی بنا کر کروں گا یا اپنی پارٹی کے لیے کروں گا، تو مجھے چلتے ہوئے شاید ابھی 20 سال لگ جائے۔ صحیح۔ تو کیا 20 سال کے لیے انسانیت کی آسانی کو میں دشواری میں ڈال سکتا ہوں؟ اگر میرے اللہ نے مجھے سمجھے عطائے خداوندی اگر مجھ پر کیا تو مجھے اس کو تقسیم کرنا چاہیے، نہ کہ اسے میں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا پھروں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ میرے حکمران اس کی طرف توجہ دے، اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں میں کر کے دکھاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ممکن ہے، اور میں انسانیت کی آسانی چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں 20 سال انتظار نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کہ آئے کوئی قدم بڑھائے، اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے چودھری محمد اسحاق گجر صاحب کی بہت اچھی تجاویز سنی، تو اگلے پروگرام فخر گجرانوالہ تک کے لیے اپنے میزبان سرفراز حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔